إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 23 محرم الحرام 1439 ہجری مطابق 13 اکتوبر سن 2017 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ قرآن و سنت کی نصیحتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے مسلمانوں کی تباہی کے اسباب. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ عز و جل ہماری گردنوں کو، ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور بار الہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، اور جتنا کہیں اور سنیں اس سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں اپنے اس موضوع کا آغاز کیا تھا، اور میں نے بتلایا تھا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے خطبے میں اس کی تکمیل ہوگی. دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور اس کائنات کے خیر اور شر کے بارے میں اور اس کے اسباب کے بارے میں وہ بار الہ ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ جانکار ہے اور جاننے والا ہے. وہ عالم الخبیر ہے، وہ علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا، غالب، حکمت والا ہے. شر کے اسباب کیا ہیں، خیر کے اسباب کیا ہیں، اور پھر اس شر اور اس برائی کا علاج کیا ہے، وہ سارے کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر بیان فرما دی ہیں. ہم آج جن مصیبتوں اور جن پریشانیوں اور جن بلاؤں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اور ہمارے اوپر ہر طرف سے جو فتنے امڑ کر کے آ رہے ہیں، جو آزمائشیں آ رہی ہیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، ان کے وجوہات کیا ہیں، اور پھر ان کا علاج کیا ہے. آئیے اسے ہم قرآن کریم میں ڈھونڈتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج ہم جن پریشانیوں سے دوچار ہیں ان پریشانیوں کا علاج کیا ہے اور ان کے اسباب کیا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بتایا تھا، کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے خسارے میں ہیں اور سارے کے سارے ٹوٹے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. میں نے یہ بھی بتایا تھا
کہ عمل صالح کرنے کے بعد، ایمان کے بعد جو ایک ذمہ داری ہماری ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہم حق بات کا اعلان لوگوں کے اندر کریں، حق بات کی دعوت لوگوں کے اندر دیں، حق بات بھلائیوں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہی دعوت اللہ۔ آج بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں ہماری تباہیوں اور بربادیوں کے، لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں جو بات مجھے بتلانی ہے اس کا ایک بنیادی سبب اور اساسی سبب یہی ہے کہ وہ فریضہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کیا تھا، وہ رتبہ اور وہ مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ وہ فریضہ ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا کہ تم ایک بہترین امت ہو، اور یہ خیر امت اور بہترین امت کے اس کا مستحق بھی ہم اسی وقت ہیں جبکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے اور بھلائیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے۔ دعوت دین یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا شعار رہا ہے، ان کا مشن رہا ہے، ان کی مہم رہی ہے۔ دعوت دینے والے انبیاء علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول تھے، انہوں نے اپنے مشن کو مکمل کیا اور کامل و مکمل کر کے اس مشن کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو ان کے بعد ان کے جانشین، ان کے اوپر ایمان لانے والے، ان کی اپنی امت کے وہ صلحاء اور وہ علماء تھے جنہوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا، اور اس طرح سے وہ اس دنیا کے اندر فوز و فلاح اور کامرانیوں سے ہمکنار ہوتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر کے بھیجے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی خاتم النبیین بنا کر کے بھیجے گئے، اور آپ نے اپنی ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سونپی تھی دعوت و تبلیغ کی، وہ ذمہ داری آپ نے ادا فرمائی اور سب سے بہترین طریقے سے ادا فرمائی، اور اس دنیا سے اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آپ رخصت ہوئے۔ اب یہ ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اوپر عائد ہوئی، اور ان کی یہ ذمہ داریاں بنی جس طرح سابقہ انبیاء اور رسول جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی امت کے علماء اور ان کے امت کے علماء اور صلحاء انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت اپنی اس ذمہ داری سے غافل بیٹھی ہوئی ہے، اور میں کہوں تو 95% مسلمان اس ذمہ داری سے، جو ان کی ذمہ داری ہے اور نہایت ہی اہم ذمہ داری ہے، اس احساس کو وہ کھو بیٹھے ہیں، لاپرواہی برت رہے ہیں، کوتاہی اور غفلت کے شکار ہیں۔ جبکہ دور حاضر میں آج جو بدعملی اور بے عملی اور الحاد اور بے دینی دیکھی جا رہی ہے اور اس کی روز افزوں بڑھت دیکھی جا رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو کھو بیٹھے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم فریضہ ہے، اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا یہ اعلان کر کے کہ میرے نبی کی امت کے لوگوں تم ایک بہترین امت ہو، خیر امت ہو، تمہیں اسی لیے برپا کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو کوئی مالک نوکر رکھتا ہے، اگر آپ کو کوئی مالک اپنا خادم رکھتا ہے اور وہ خادم یا وہ نوکر اپنے فریضے کو نہ ادا کرے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کرے، اور جو اسے حکم دیا جائے وہ حکم پر اس حکم کو نہ تسلیم کرے، نہ مانے، تو بتاؤ بھلا مجھے کہ وہ مالک اسے اس کی اجرت دے گا، اس کی تنخواہ دے گا، اس کے اپنے اس کی دیکھ ریکھ کرے گا، اسے تحفظ دے گا، اسے مال دے گا، اسے دولت دے گا، اسے اچھی طرح سے بات کرے گا، اسے اچھی طرح سے رکھے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایک دن آئے گا کہ اسے کان پکڑ کر کے باہر کرے گا۔ میرے عزیزو، دنیا کی مثالیں ہمارے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، ہمیں ذمہ داری عطا فرمائی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف کائنات کو بلائیں، پوری دنیا کے لوگوں کو بلائیں اللہ کے دین کی طرف۔ لیکن آج ہم صرف اپنے پیٹ اور اپنے بچوں کی فکر میں دوڑ و دھوپ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور ذرا سی اگر کمی واقع ہوتی، ذرا سی کہیں اگر کسی طرح سے ہماری تنخواہوں میں، ہماری روزیوں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے لین دین کہیں بھی ذرا کمی واقع ہوتی ہے، ہم اس کے لیے
چیخنا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے احتجاجات شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے مظاہرے شروع کر دیتے ہیں. جبکہ آج حالت ہماری یہ ہے، ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہمارے بچے برائیوں کی وجہ سے ناچنے گانے والوں کی نقالیاں کر رہے ہیں. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو باقاعدہ رقص سکھایا جاتا ہے، ڈانس سکھایا جاتا ہے، گانے بجانے. کیوں؟ تاکہ چند پیسے حاصل ہوں. ان کی نقالیاں کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئیڈیل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلامی کردار کے حاملین کی نقالی کی جائے، اسلامی دعوت و تبلیغ کرنے والوں کی اداؤں کو اپنایا جائے، اپنے بچوں کو سکھایا جائے اور ان کے پیچھے چلا جائے. لیکن آج لوگ ان کی نقالیاں کرتے ہیں جو اللہ کے غضب کے شکار ہیں، جو اللہ کے عذاب کے شکار ہیں. اب ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب نہیں نازل فرمائے گا اور اپنی گرفت نہیں فرمائے گا تو اور کیا کرے گا؟ یقیناً امر بالمعروف اور نہی منکر، یہ جو ہے اس امت کی انفرادیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو منفرد بنایا ہے اسی دعوت کی وجہ سے، اسی تبلیغ کی وجہ سے. اور یہی وجہ ہے کہ امت محمدیہ دوسری امتوں سے ممتاز قرار دی گئی ہے. جس طرح فریضہ دعوت انتہائی مقدس و بابرکت ہے، اسی طرح اس کی انجام دہی سے تغافل کا نتیجہ بھی نہایت ہی خطرناک اور بھیانک ہے. یہی فریضہ دعوت و تبلیغ جو مسلمانوں کی دینی و دنیاوی کامیابی کا ضامن ہے اور ان کی فلاح کی ضمانت ہے، اس میں کوتاہی اور غفلت اللہ کے نزدیک ایک ناقابل معافی جرم بھی ہے. اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی دین ہے. اس کا تقاضا ہے کہ یہ اس کی دعوت مکہ اور مدینہ تک محدود نہ رہے. اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی دعوت کسی ایک ملک تک محدود نہ رہے، کسی ایک علاقے تک محدود نہ رہے، بلکہ سارے عرب و عجم تک اس کی دعوت پھیل جائے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دعوت کو محدود کرتے تھے تو مکے تک رہتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے اور مدینے اور پورے جزیرۃ العرب کے اندر اس دعوت کو عام کیا اور ہر ممکن طریقے سے، ہر ذرائع اور وسائل سے اس دعوت کو عام کرنے کی کوشش کی اور لوگوں تک پہنچایا. تو میرے عزیزو، یہ حقیقت ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے اور اس قدوے کو اپناتے ہوئے اور اس نمونے کو اپناتے ہوئے اس فریضہ دعوت کی انجام دہی کے لیے مکمل طور پر کمر بستہ ہو جائیں. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ بھلائی چاہتا ہے، اگر وہ خیر چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تباہیوں سے اور عذابوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اور بربادیوں سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دعوت کے فریضے کو انجام دے. ورنہ جو آج یہ حالت ہو رہی ہے، اسی حالت کے اندر گھٹ گھٹ کر کے مر جائے گا اور اللہ کا عذاب بھی اس کا انتظار کرے گا مرنے کے بعد. ہماری تباہی اور بربادی کا بنیادی سبب یہی ہے. ہماری تباہی اور بربادی کا اس کی بنیادی علت یہی ہے، کارن یہی ہے، ریزن یہی ہے کہ یہ دعوت اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، بھلائیوں کا حکم دینا، سماج، ملک، معاشرہ، اسکول، کالجز، میدان، ہر جگہ جہاں کہیں بھی، گھر سے لے کر کے اور محلوں تک، محلوں سے لے کر کے شہروں اور شہروں سے لے کر کے ملکوں تک، جہاں کہیں بھی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان برائیوں سے لوگوں کو روکے. یہ فریضہ ہے اس کو، یہ فرض ہے اس کو. یاد رکھ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری دی گئی ہے. اس ذمہ داری کو ادا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بولو. اگر نہیں ادا کرو گے تو دنیا تمہیں ہلاکت و تباہی سے بچا سکتی نہیں بچا سکتی. لاکھ نمازیں پڑھو، لاکھ روزے رکھ لو، لیکن اگر اس کا حکم اپنے گھر والوں کو نہیں دو گے، اس کا حکم اپنے بیوی بچوں کو نہیں دو گے، اپنے گھر سے اس کا آغاز کرنا پڑے گا. اپنے گھر سے اس کا آغاز کرنا پڑے گا، اس دعوت کا. اپنے گھر والوں کو اس کی طرف لوگوں کو بلانا پڑے گا، ورنہ اس کے نقصانات کے لیے تیار ہو جاؤ. تیار ہو جاؤ اگر آپ یہ فریضہ ادا نہیں کرو گے. اور تیار کیا ہو جاؤ؟ تیار ہیں ہم. آج جو تباہیاں دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی دعوت اللہ کو ہم نے ترک کر دیا. ہمیں خوف لگتا، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں اپنے روزی میں کمی ہونے کا خوف لگتا ہے، اپنے خون کا، اپنے مرنے کا ڈر لگتا ہے.
ہم ڈر لگتا ہے ہم کو کہ ہم لوگوں کو کیسے دعوت دیں، ہم لوگوں کو کیسے بتائیں کہ اللہ کا دین یہ ہے، رسول کا دین یہ ہے. لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے. ہمارا پارٹنر ہے، نماز نہیں پڑھتا، اگر ہم اسے کہیں گے نماز پڑھنے چلو تو وہ ناراض ہو جائے گا. ہماری بیوی ہے، اگر ہم اسے، ہمارے بچے ہیں، اگر ہم اسے نماز پڑھنے کا اور بھلائیوں کا حکم دیں گے تو کہیں روٹھ نہ جائیں، کہیں ناراض نہ ہو جائیں. ہمارے محلے میں ایسے ایسے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جن سے ہم کو کچھ ملتا ہے لیکن وہ فاسق و فاجر ہیں، اگر ہم انہیں بھلائیوں کا حکم دیں گے تو کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. اس وجہ سے دنیاوی منفعت کی لالچ میں اور اپنے کساد بازاری کے خوف سے لوگ اس دعوت کو چھوڑے بھی ہیں. اسی وجہ سے تباہ اور برباد ہیں. یہ نہ سوچو کہ دنیا تمہیں تعلیم کے نام پر تعلیم جدھر دیکھو ادھر آج مسلمانوں کی پستی کا حال یہ ہے کہ وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے. تعلیم یافتہ کون؟ تعلیم یافتہ انہوں نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تعلیم یافتہ جو ان کے فسق و فجور کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو معاش اور روزی کو حاصل کرنے کے لیے، روٹیاں حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو لوگ کوالیفائڈ کہتے ہیں، ان کو لوگ تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں. لیکن جو اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کے بقا کے لیے اور اس کو اس کی نشر و شاعت اور اس کی فلاح و بہبودی کے لیے علم حاصل کر کے اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ علماء ہوں، وہ بڑے بڑے مفتیان ہوں، بڑے بڑے لوگ ہوں، ان کو کوئی کوالیفائڈ، ان کو کوئی تعلیم یافتہ نہیں سمجھتا ہے. حقیقت یہ خیرت کا نام چونو رکھ دیا، چونو کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ظاہر کرے. آج لوگوں نے پیمانے بدل دیے، آج لوگوں نے جو ہے زاویے چینج کر دیے اور انہوں نے نہ جانے کہاں تو روزی روٹی، یہ کفر نے تعلیم کو رزق سے ملا دیا اور لوگوں سے کہا تعلیم حاصل کرو گے تو تمہیں یہ عہدے ملیں گے، تعلیم حاصل کرو گے تم بیرسٹر ہو جاؤ گے، تعلیم حاصل کرو گے، ان کی تعلیم حاصل کرو گے تو تم جج ہو جاؤ گے، ان کی تعلیم حاصل کرو گے تم ڈاکٹر ہو جاؤ گے، ان کی تعلیم حاصل کرو گے تم فلاں ہو جاؤ گے، تمہاری اتنی تنخواہیں ہوں گی. یہ تمام سب لالچ دے کر کے لوگوں کو دین اسلام سے جدا کر دیا، دین اسلام سے الگ کر دیا. بہت کم خوش نصیب ہیں جو یہ تمام سب کرنے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی بھی خدمت کرتے ہیں. حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد، اللہ اکبر، اللہ چاہے تو ذرے کو آفتاب بنائے اور آفتاب کو ذرہ بنا دے. اللہ کی مدد یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کو پھیلائیں، اللہ کی دین کی نشر و اشاعت کریں. اس وہ ذمہ داری جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس ذمہ داری کو نبھائیں. ورنہ جو اس کے بھیانک خطرناک میرے عزیزوں نتائج ہیں وہ آج ہم بھگت رہے ہیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہ دعوت اللہ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ رسولوں کا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر نبی بنا کر کے بھیجے گئے اور آپ کے اوپر ذمہ داری دی گئی، آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں. اس وقت مکے کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں، بہت ساری اصلاحات کی ضرورت تھی، بہت ساری خرابیوں کے علاج کی ضرورت تھی. لیکن اس حکیم اور اس خبیر نے، اس مالک و مولا نے علاج جو تجویز کیا ان تمام برائیوں کے خاتمے کا، ان تمام کمیوں کو ختم کرنے کا اور ان تمام جو ہے فسادوں کو مٹانے کا جو علاج اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، وہ علاج کیا تھا؟ دعوت اللہ. اس کا علاج کیا تھا؟ دعوت اللہ. اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا. یہ تم کام کرو گے، بقیہ اصلاحات کا کام اللہ رب العزت فرما دے گا. بقیہ تمہارے احوال کو اللہ درست کر دے گا. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کے تابع ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی فوج اور لشکر، تم اللہ کے فوجی بن جاؤ. تم اللہ کے دین کی دعوت کے لیے میرے عزیزوں محنت کرو، جد و جہد کرو، کماؤ، روزیاں حاصل کرو، اس لیے کہ اللہ کا دین سربلند ہو. اللہ تمہیں سربلند فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا؟ بولو، فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا؟ بے شک فرمائے گا. یقین ہے کہ ایسی منہ سے کہہ رہے ہو، زبان سے کہہ رہے ہو؟ بالکل یقین ہے. میرے عزیزوں، یہ جو امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت، یہ امت دوسری امت پر کیوں برتر اور بالا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ نبیوں والا کام جو دعوت اللہ ہے اس کے فریضے کو ادا کرتی ہے. آپ اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت توحید اور سنت کی لوگوں کو دعوت دیں اور عمل صالح کی طرف لوگوں کو بلائیں. اور اگر ہم نے یہ فریضہ دعوت ترک کر دی، چھوڑ دی، تو یاد رکھو پچھلی امتوں کے نمونے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتلائے ہیں. اللہ عز و جل نے
بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، یہود کا تذکرہ کیا، نصارہ کا تذکرہ کیا، ان کی تباہی اور بربادی کا بھی سبب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بیان فرمایا۔ پچھلی امتوں کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ آپس کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرو، لوگوں کو بھلائیوں کی طرف دعوت دو، انہوں نے کیا کیا؟ ان کو چھوڑ دیا۔ ان کے اندر جو خامیاں اور برائیاں تھیں لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 78 اور 79 کے اندر بیان فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اللہ، یہ بنی اسرائیل جن کا تذکرہ سورہ بقرہ میں کئی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ہر جگہ کہیں کہ یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا اللہ۔ یہ وہ قوم تھی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ امت تھی کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفعت و بلندی عطا فرمائی تھی۔ ان کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے من و سلوہ طلب کیا تو اللہ نے آسمانوں سے ان کے لیے کھانے اتارے۔ ان کو دھوپ لگتی تھی تو بدلیوں کا سایہ ان کے اوپر آ جاتا تھا۔ انہوں نے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں تھا فرمایا، دیا ہے، انہوں کو نوازا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خطاب دیا، انہیں ساری کائنات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہونے کا خطاب عطا فرمایا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ اکبر، ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں عالمین پر، لیکن جب اللہ کے فریضے سے یہی لوگ غافل ہوئے، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، اللہ نے فرمایا لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داؤد۔ انہوں نے جب یہ فریضے چھوڑے، جب امر بالمعروف کا فریضہ ترک کیا، آپس کے اندر جو برائیاں ہوتی تھی لوگوں کو بلاتے نہیں منع کرتے تھے، کرنے دو، کر رہا ہے کرنے دو، کوئی بات نہیں، ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے، خاموشی اختیار کرتے تھے، نہیں منع کرتے تھے، اور بعض لوگ اس کے اندر شریک بھی ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت عطا فرمائی، دھتکار بھیجی، اور داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی زبان کے ذریعے ان کے اوپر لعنتیں بھیجی، دھتکار بھیجی، برباد کیا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، کیوں؟ انہوں نے اس فریضہ دعوت کو ترک کیا تھا۔ اللہ نے اس کو یہاں کیوں ذکر فرمایا، قرآن کریم کے اندر کیوں بیان فرمایا؟ میرے عزیزو، قرآن کریم کے اندر بیان فرمانے کا مطلب یہی ہے کہ اے امت محمدیہ، تمہاری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ تم بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ اگر تم یہ فریضہ نہیں ادا کرو گے تو جس طرح پچھلی قوم کے اوپر لعنت ہوئی ہے، دھتکار ہوئی ہے، بربادی ہوئی ہے، جہاں کہیں بھی وہ جائیں گے، جہاں کہیں بھی رہیں گے، انہیں دھتکارا جائے گا، بھگایا جائے گا، مارا جائے گا، وہ کبھی عزت کی زندگی دنیا کے اندر نہیں گزار سکتے۔ یاد رکھو، انہیں یہود جیسا تمہارا بھی انجام نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو یہاں کے اندر رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده ثم لتدعنہ فلا یستجاب لکم۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا میری امت کے لوگوں، بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے لوگوں کو روکو، اللہ تعالیٰ بھلائیوں کا حکم دو، اور قسم کھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو منع کرو، پھر قریب ہے کہ اللہ تم پر، اگر ایسا نہیں کرو گے، بھلائیوں کا حکم نہیں دو گے، برائیوں سے نہیں روکو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرما دے، اپنا عذاب مسلط کر دے۔ اور سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ تم اپنے مالک و مولا کو پکارو، دعا کرو، پکارو، لیکن وہ تمہاری پکار نہ سنے، وہ تمہاری دعاؤں کو نیگلیکٹ فرما دے، نہ کرے قبول تمہاری دعا۔ پکارو گے اللہ تعالیٰ سے، رو گے، گڑ گڑاؤ گے، لیکن تمہاری دعائیں قابل قبول بولو نہیں ہوں گی۔ آج عالم ہے، لوگ چلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم کتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، کہاں کہاں دعائیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ۔ اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی اصلاح فرما دے، اے اللہ فلاں کی اصلاح فرما دے، اے اللہ فلاں کے حالات کو، ہمارے حالات کو، بیوی کے بچوں کے ہمارے، لیکن ہماری دعائیں صدا بصہرا ہو رہی ہیں،
ہماری دعاؤں کے اندر وہ اثر، وہ تاثیر نہیں رہا۔ میرے عزیزو، اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم، کہ لوگوں بھلائیوں کا حق دو، برائیوں سے روکو لوگوں کو، قبل اس کے کہ تم اللہ کو پکارو لیکن تمہاری پکار، تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ اس سے پہلے تم یہ عمل کرو، کیا؟ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، برا۔ لیکن آج تو عالم یہ ہے نا کہ ہم خود برائیوں کے اندر ملوث ہیں، تو ہم لوگوں کو برائیوں سے کیسے روکیں گے؟ ہم خود، ہماری فیملی، ہمارا گھر، ہمارے بچے، ہماری بیوی خود شرک و بدعت کے اندر ڈوبے، ہمارا محلہ، ہمارا گاؤں، بستی ہماری خود شرک و بدعت کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، خود ہمارے اعزاء اقارب، دوست احباب، ہم خود اسی کے اندر ڈوبے ہوئے، تو پھر ہم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کیسے دیں گے؟ برائیوں کی طرف، برائیوں سے کیسے روکیں گے ہم؟ میرے عزیزو، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور جب دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا تو تباہیاں اور بربادیاں یقیناً مقدر ہو جائیں گے۔ اور آج دیکھو مسلمان ہی تباہ نظر آ رہا ہے، امریکہ ہو، یورپ ہو، سوریا ہو، برما ہو، چائنا ہو، جاپان ہو، دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، جہاں کہیں بھی مسلمان ہی پستی اور ذلتوں کی گڈھے کے اندر گرا ہوا سسکیاں لے رہا ہے۔ اور کوئی قوم ہے اتنی زیادہ جو پریشان حال ہو، چند چھوٹے چھوٹے ممالک دوسروں کے ہیں، عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ روزانہ ہمارا خون اس زمین کے اوپر گرتا ہے، روزانہ قتل اور تباہی اور بربادی ہمارا مقدر ہوتی جا رہی ہے، روزانہ کساد بداری، ہماری تجارتیں، ہمارے لین دین، ہماری تمام سب چیزیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم خود حرام خور ہو چکے ہیں، حرام ہمارے اندر گھس چکا ہے، ہم خود لالچ کے شکار ہو چکے ہیں، دنیا کی تمام اور دنیا کی حرص اور لالچ ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ چکی ہے۔ لوگوں کا مال کھانا، دھوکہ دے کر لوگوں کی جائیداد ہڑپ کرنا، لوگوں کی دلالی کرنا، ہاں جی، لوگوں کی دلالی کرنا ہمارا مقدر بن چکا ہے۔ ہماری روزی روٹی یہی ہے، ہمارے پاس کوئی بزنس نہیں، کوئی تجارت نہیں، لیکن اعلیٰ کار اور اعلیٰ بنگلے لے کر کے، اعلیٰ سوٹ پہن کر گھومتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، ان کی ٹوپی ان کے سر، ان کی ٹوپی ان کے سر ڈالتے ہیں، اور اس طرح سے ہم مال کماتے ہیں، کروڑ لاکھ ایک ہی دن کے اندر ہم لاکھ پتی بن جاتے ہیں، کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو فریب کرتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا بزنس کیا ہے؟ ہم ریئل اسٹیٹ کے مالک ہیں۔ کس کے مالک ہیں؟ بولو۔ ہم زمینوں کا کاروبار کا۔ اچھا، جب ہی چمکتی ہوئی کاریں اور گاڑیاں لے کے گھومتے اتنے اچھے، کیوں؟ اس میں حرام خوریاں چل رہی ہیں پوری مارکیٹوں کے اندر، پوری، اور اس کے اندر سب سے زیادہ ملوث مسلمان ہیں۔ مسلمان ہیں جناب علی، ایک قلم بھی آپ بغیر دلالی کے نہیں لے سکتے، یہ مسلمان ہیں۔ کہاں گئی رواداری مسلمانوں کی؟ کہاں گئی وہ محبتیں؟ یہی وجہ ہے کہ یہ کائنات فتنوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہمارے ممالک، ہمارے محلے، ہمارے شہر، ہم ان تمام سب چیزوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کے ٹانگوں کو کھینچنا، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، یہی ہمارا شیوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ اگر تم اس فریضے کو ادا نہیں کرو گے تو یقیناً دنیا کے اندر فطر و فساد، تباہی اور بربادی پیدا ہوگی، اور تم اس کے ذمہ دار ہوگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم عامر اور ناہی بنا کے بھیجے گئے ہو، تم بھلائیوں کو حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے، لیکن جب تم خود اس عمل کو نہیں کرتے تو جاؤ ذلیل و رسوا ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل هو القاہر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض۔ یہ اللہ رب العزت قادر ہے، اللہ کو یہ قدرت اور طاقت اور قوت حاصل ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب یا تمہارے پیروں کے تلے سے عذاب نازل فرمائے، دھسا دے۔ پیروں کے نیچے عذاب کا مطلب زلزلے پیدا فرما دے، تمہاری بنی عمارتیں، محل، یہ تمام کے تمام نیست و نابود ہو جائیں، ڈھیر ہو جائیں پلک جھپکتے میں۔ او یلبسکم شیعا، عذاب کی ایک شکل تو یہ ہے کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ بجلیاں نازل فرما دے، قہر نازل فرمائے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ زمینوں کے اندر زلزلے پیدا کرے یا دھسا دے۔ اور تیسری شکل اللہ رب العزت نے فرمایا او یلبسکم شیعا، یا تمہارے اندر پھوٹ پیدا فرمائے، اختلاف پیدا کر، پھوٹ ڈال دے تمہارے اندر، مارو ایک دوسرے کو،
قتل کرو. ابا نے کہہ دیا دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ختم کرو. ہاں مارو، قتل کرو، ایک دوسرے کے محلوں گھروں کو گراؤ، بمبارڈ کرو. غریبوں کے گھر اسی کے اندر، معصوموں کے، بے گناہوں کے بھی گھر، سب ایک دو بدماشوں کے ضمن میں سارے کے سارے ہلاک اور برباد ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ ہاں سوریا کے نقشے پر کوئی بلڈنگ اچھی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بولو. انتظار کرو. اگر وہی کردار ہمارا رہا، ہم عذاب الہی ہمارے اوپر سایہ کر چکا ہے. جی ہاں آ چکا ہے عذاب الہی، اور ہمارا حال بھی وہی نہ ہو جو برما کا ہو. اللہ نہ کرے. بولو دعا کرو اللہ نہ کرے. اللہ ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچائے. بھاگ رہے ہیں لوگ، بستیاں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، گھر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ گھروں میں آگ لگا دی. کشتیوں میں بیٹھتے ہیں، سمندر میں بھی پناہ نہیں، کشتیوں میں بھی پناہ، کشتیاں بھی پلٹ جاتی ہیں، ختم، برباد. اس میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. ہم نہیں کہتے سارے کے سارے برے. یہ کہیں ایسا نہ ہو سازشیں بن رہی ہیں، پلاننگ ہو رہے ہیں. جی ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہیں تمہارے ساتھ بھی، کیونکہ دشمن تو غرا رہا ہے، دشمن تمہارے سروں کے اوپر بیٹھ چکا ہے. جی ہاں آج مسلمان حیران و شستر ہے کہ آخر یہ کیوں ہے، کیا ہے وجہ کہتا ہے تعلیم نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے ہم میں. یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. یاد رکھو، بہانہ نہ کرو، تلاش نہ کرو بہانے. اللہ کی طرف دعوت نہیں دو گے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو نہیں بلاؤ گے، ان کانٹوں کو پھول بنانے کی کوشش نہیں کرو گے، تو یہی کانٹے تمہیں چبھائے جائیں گے. جی ہاں یہی کانٹے تمہیں چبھائے جائیں گے. اور آج چبھ رہے ہیں وہ کانٹے. کیوں؟ اسی لیے کہ ہم نے ان کانٹوں کو پھول نہیں بنانے، ہم نے ان انگاروں کو پھول نہیں بنایا. آج وہی دہکتے ہوئے انگارے ہمارے اوپر آ رہے ہیں. پورے عالم اسلام کو ذہن کے اندر رکھو اور خود اپنے اپنے ملکوں کو بھی ذہن میں رکھو. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. سورہ ہود آیت نمبر 117. سنو یہ آیت کریمہ، سنو. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ میرے حبیب آپ کا رب ایسا نہیں ہے، یعنی آپ کا رب یعنی اللہ ایسا نہیں ہے، ظالم نہیں ہے کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے، اور کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ وہاں کے لوگ اصلاح کرنے والے نیکوکار ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں، یعنی اصلاح کرنے والے ریفارمر ہوں، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دینے والے ہوں، برائیوں سے روکنے والے ہوں. اگر یہ لوگ اس بستی کے اندر موجود رہیں گے، اللہ اس بستی کو ہلاک و برباد نہیں کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو ہلاک و برباد نہیں فرماتا. جس بستی کے لوگ مصلحین ہوں، اصلاح کرنے والے، شرک اور بدعات اور خرافات، فساد، زناکاری، بدکاری، بے حیائی، قتل، خون، غارت گری ہر جگہ آج عام ہے. جی ہاں اور ہم بھی خواب خرگوش کی نیند لے کر کے سو رہے ہیں، خراٹے لے کر کے سو رہے ہیں. اور اگر کوئی بندہ اللہ کا منع کرتا ہے، روکتا ہے، کہتے ہیں یہ بڑا نہیں، ماحول سازگار نہیں ہے، ماحول اچھا نہیں. ارے یہ ماحول شیطان کریٹ کرتا ہے، شیطان نے یہ ماحول بنایا ہے تاکہ تم اس فریضے سے دور ہو جاؤ، اس فریضے کو ادا نہ کرو. اور جب ظاہر ہے کہ تم اس فریضے کو ادا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاؤ گے، اور جب اللہ سے دور ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں جیسے چاہیں گے کاٹیں گے، پیٹیں گے، ماریں گے، تمہیں جیسے چاہیں گے استعمال کریں گے. بھئی کسی کو آدمی قتل کرتا ہے تو یا تو گھر میں گھس کے مارتا ہے، کمزور ہے تو گھر میں گھس کے مارتا ہے. لیکن اگر کوئی جانا پہچانا بڑا آدمی ہے تو ایسے نہیں مارتا، دوستی کرتا ہے، بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، چائے ہوئے پینے یا شراب وراب پینے کے بہانے باہر لے کے جاتا ہے، طوائف رنڈیاں گواتا ہے، وہاں نشے پلا کے آدھی وہیں ختم کر دیتا ہے کہ نہیں؟ بولو. یہ طریقے اپناتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظاہر نہیں ہونا چاہتا، نہیں بتانا چاہتا کہ میں نے یہ کام کیا ہے. تو ایسے ہی شیطان تمہیں اللہ سے دور کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھیار اپناتا ہے، اور ڈرانا، خوف پیدا کرنا دلوں کے اندر. ڈرو، دیکھو قتل کر دی جاؤ گے، گھر برباد ہو جائے گا، تمہارے بیوی بچے برباد ہو جائیں گے. میرے عزیزو اگر یہ باتیں صحابہ کرام سوچتے تو یہ دعوتیں، یہ دین جزیرۃ العرب سے باہر نکلتا؟ بولو. اگر وہ تو وہ تھے کہ اللہ کی راہ میں جب نکلتے تھے تو اپنے بیوی بچوں کو ایک اونٹ پر بٹھا کر کے، دو چار اونٹ پر بٹھا کر کے ساتھ ساتھ نکلتے تھے. اس وقت کے ظالم جو حکمران تھے جہاں جاتے تھے
وہاں فتح کے جھنڈے گاڑ کے آتے تھے، اس وقت کے ظالم حکمران تھے، بولے یہ مسلمان بھی عجیب و غریب لوگ ہیں کہ جہاں جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو لے کے چلتے ہیں، ان کو یقین ہے کہ ہم وہیں قیام کرنے والے ہیں اور اس ملک کو فتح کرنے والے ہیں، وہ ملک ان کے اندر میں آنے والا ہے، اس لیے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر کے آتے ہیں۔ اتنا یقین تھا اللہ تبارک تعالیٰ، تب اللہ نے انہیں کامیاب کیا۔ تم تو آج تمہاری ہماری کمزوری کا بنیادی سبب یہی ہے، منہ نہیں کھولتے ہم خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ ہماری تباہی اور بربادی کا خاص سبب اور خاص وجہ اس کی یہی ہے کہ آج ہم اللہ کی دعوت کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے، نہ ہی ایسے لوگوں کی مدد کرتے، نہ ہی ایسے لوگوں کی کفالت کرتے، نہ ہی ایسے لوگوں کے کندھے سے کندھا ملاتے، نہ ہی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے، نہ ہی ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں بلاتے، نہ ہی اپنے بچوں کو اس کا عادی بناتے۔ روزی اور روٹی حل میں مزید، ہوس نے اس قدر ہم کو اللہ سے دور کر دیا ہے، دنیا کی لالچ نے، کہ اللہ کے دین کے پھیلانے کی فکر ہم کو نہیں رہی۔ دین کو پھیلاؤ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلاؤ، اور اللہ کے نازل کیے ہوئے ان عذاب سے عبرت حاصل کرو، اپنے مقصد وجود کو سمجھو۔ لیکن آج مسلمان کس قدر جاہل اور ظالم ہے کہ بار بار خطرات اور بار بار اس کے اوپر یہ اللہ کے عذاب آتے ہیں، اور اس سے دوچار ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے انجام سے غافل ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 126، اولا یرون انہم یفترون فی کل عام، اللہ اللہ، فی کل عام مرۃ، اولا یرون انہم یفترون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال ایک یا دو بار اللہ کا عذاب ان کے اوپر آتا ہے؟ اللہ، وہ عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں، تباہی و بربادی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کیا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ سال میں ایک بار یا دو بار انہیں ضرور عذاب کا مزہ چکھایا جاتا ہے؟ تو پھر یہ نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ یہ اللہ رب العزت سوال کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جواب دو اس کا۔ اگر ہم نصیحت نہیں حاصل کریں گے اور ہم اپنے اصلی مقصد وجود کو نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ عذاب الہی دو بار نہیں کئی دفعہ ہمارے اوپر آئیں گے۔ آج ضروری ہے کہ امت مسلمہ اپنے اوپر مسلط کی ہوئی جو اللہ کی یہ تباہی ہے اور اس کا جو عذاب ہے اس کو جانے پہچانے، اور اس سے بچنے کے لیے توبہ اور استغفار اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کرے اور اپنی اصلاح کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس فریضے دعوت اللہ کو، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کو پوری دنیا میں انجام دے اس فریضے کو، ورنہ تباہی اور بربادی جیسے ہم مبتلا ہیں ایسے ہی رہیں گے۔ میرے عزیزو، اگر ہم بھلائیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے فائدے یہ ہیں کہ کامیابی ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں بتایا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی کہ ان سارے کے سارے لوگ گھاسے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور انہوں نے صبر کی، انہوں نے حق کی دعوت لوگوں کی دی، حق کو پھیلایا لوگوں میں، اور پھر اس کی راہوں میں جو مصیبتیں آئی اس کے اوپر صبر کیا۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں اس کی تشریح میں نے کر دی ہے۔ تو اس فریضہ دعوت کو جب کریں گے تو کامیابی حاصل ہوگی۔ اسی طرح سے اس فریضے دعوت کو نسیہ منسیہ کر دینے سے، بھول جانے سے، ہم بہت ساری تباہیوں اور بربادیوں کے شکار ہو جائیں گے، اور اللہ کے رسول کی دعاؤں سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ چنانچہ محروم ہو جائیں گے اللہ کی بہت ساری نعمتوں سے اور اللہ کے نبی کی دعاؤں سے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من دعا الی ھدی کان لہ مثل اجر من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، صحیح مسلم، کہ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی فرمایا کہ جس کو کسی بھلائی کی طرف دعوت دی، خیر کی طرف بلایا، تو اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ اس کی باتوں کو تسلیم کرنے والے، ماننے والے کو اجر ملتا ہے، اور راہ کے
راہ ہدایت پر گامزن ہونے والے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور ایک دوسرے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فواللہ لا یهدی اللہ بک رجل، یہ حضرت علی کو نصیحت کرتے ہوئے خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا فواللہ لا یهدی اللہ بک رجل واحدا خیر لک من حمر النعم، صحیح بخاری، کہ اے علی جاؤ لوگوں کو جہاد سے پہلے انہیں دعوت دو، جہاد سے پہلے، جنگ شروع کرنے سے پہلے ان کو دعوت دو، ان کو اسلام کی طرف بلاؤ۔ آج بہت سارے لوگ جہادی تنظیمیں فساد پیدا کر رہی ہیں، لوگوں کو ڈرا دیا ان ذلیلوں نے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کا فرمائے۔ جہاد فساد پیدا کر رہے، یہ داعش، یہ القاعدہ، یہ طالبان، یہ تمام یہ فرقے، یہ گروہ ہے، یہ حزب الفلانی و حزب النصر و حزب الخسر، یہ سارے خسارے والے، انہوں نے یہ سب پروٹیکٹ ہو رہے ہیں باہر سے، یہ سب پروٹیکٹ ہو رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ یہ دعوت اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دعوت اللہ کا اصول ہے۔ دعوت اللہ کا اصول یہ ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے دعوت کی طرف، جہاد کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے دعوت کی طرف، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، دعوت دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خیبر کا محاصرہ ہوا تھا اور بھیجا تھا تو حضرت علی سے کہا تھا کہ علی سنو، نہیں، سب سے پہلے اولا تدعوہم، انہیں سب سے پہلے دعوت دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، پہلے دعوت دے۔ تو پہلے دعوت یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے، اصول ہے اسلام کا کہ پہلے لوگوں کو دعوت دو۔ دعوت دین فلانے کے خلاف جہاد کریں اور فلانے کے خلاف جہاد کریں، یہ سارا فساد ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، یہ جہاد فی سبیل الوطن والوطن ہے، اپنے وطن کے لیے، پیٹ کے لیے جہاد ہو رہے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، اس لیے ان سب چکروں میں نہیں پڑنا، بلکہ دعوت اللہ جو اس امت کا میڈل ہے، جو اس امت کا تاج ہے، جو امت کو اللہ نے فریضہ ادا فرمایا، وہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، غیروں کو بھی، اپنوں کو بھی، مسلم جتنے بھی دھرم اور جتنے بھی ادیان اور میڈل ہیں دنیا کے اندر، یہودی ہے، عیسائی ہیں، جین ہے، بدھسٹ، جتنے بھی ہیں، سب کو اسلام کی طرف دعوت دو، سب کو اس خیر کی طرف بلاؤ اور ان سے کہو یہ امانتیں ہیں، یہ خیر ہیں، ہم تمہیں دینے آئے ہیں، یہ خیر ہیں، یہ بھلائیاں ہم تمہیں دینے آئے ہیں، تمہارا ہے، یہ لو، کیونکہ تم اللہ کو مانتے ہو، جانتے ہو، تو پھر اس کو تسلیم بھی کرو، اسی کے دین کے اوپر رہو۔ یہ اس طرح سے لوگوں کو بلائیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی بھی اگر تمہاری دعوت سے صحیح ہو گیا، ایک آدمی بھی اگر راہ راست پر آ گیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے وہ ایک آدمی، تمہاری خیر و بھلائی کی۔ ورنہ اگر دعوت و تبلیغ نہیں کرو گے، اقتصادی بدحالی، دشمن کا مسلط ہونا، اسی طرح سے اللہ کے نبی کی دعاؤں سے محرومی۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم اندلس کو ہم نے فتح کیا، ہم نے اسپین کو فتح کیا، ہم نے بیت المقدس کو فتح کیا، آج اسی فریض دعوت کو چھوڑنے کی وجہ سے، آج اسی دعوت اللہ کو ترک کرنے کی وجہ سے جناب علی ہم سب کچھ کھو بیٹھے ہیں، اپنا گھر، وہ ملک اور وہ سلطنتیں، دولت، ہم اپنے گھروں کے اوپر دشمن دستک دیتا ہوا نظر آتا ہے، ظالم کفار ہمارے گھروں کے اوپر دستک دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کو اللہ کی طرف نہیں بلایا، وہ شیطان بن گئے، وہ دشمن بن گئے ہمارے۔ اگر ہم انہیں اللہ کی طرف بلاتے انہیں، اور اس کے بعد اللہ کی طرف بلانا، اس کے بعد کیسے بلانا، کیا طریقے اور کیا اس کے انداز ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ جناب علی جس طرح پیٹ بھرنے کے لیے آپ ہنر سیکھتے ہیں، روزیاں کمانے کے لیے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے انجینئر بناتے ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں یورپ امریکہ بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، یہ اللہ کا دین اتنا سہل تم نے بنا لیا ہے کہ اس کی طرف دعوت دینے کا فن اور ہنر کوئی نہیں سیکھتا ہے۔ کوئی سیکھتا ہے؟ نہیں سیکھتا ہے، نہ سیکھنے کی اس کو فکر ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوگوں کو کیسے دعوت دیں، کیسے بلائیں، کیا طریقہ ہے، کیا فن ہے، کیسے لوگوں کے دلوں کے اوپر قبضہ کریں، کیسے لوگوں کے دماغوں کے اوپر قبضہ کریں۔ ہمیں یہ فکر ہوئی کبھی؟ اپنے بچوں کو سکھانے کی بھی فکر ہوئی کبھی نہیں۔ تو پھر جب تمہیں اللہ کے دین کی فکر نہیں، اللہ کی فکر نہیں، تو تمہاری فکر اللہ کیوں کرے؟ کیوں ان خش و خاشاک پر، ان کیڑے مکوڑوں کے اوپر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے؟ ارے زندہ ہو تو بھی شکر کرو کہ زندہ۔ ہر آدمی پریشان، ہر آدمی، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج دشمن کو مسلط کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جو میری باتوں کو سنے، فوعاها، پھر اسے یاد کر لے، ثم اداها کما سمع، پھر اسے لوگوں تک پہنچا دے جیسا اس نے سنا۔ یہ دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
ہاں یہ دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا سنا ہے اللہ کے نبی سے، جو حدیث جو قرآن، اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے نضر اللہ امرأن، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے۔ اللہ کے نبی کی دعا بولو، اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی کی دعا نہیں قبول ہوگی تو کس کی ہوگی؟ یہ دعا دی ہے اللہ کے رسول سے۔ تو جو لوگ اس میدان میں، جو لوگ دعوت اللہ کے فریضے کو ادا کر رہے ہیں، اس کا طریقہ سیکھو، ڈھنگ سیکھو، جیسے محنت کر کے اس کے لیے پیسے خرچ کرو تاکہ تم خوش ہو جاؤ، تم جنت میں جاؤ، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے خیر ہو، تمہارے لیے بھلائی۔ اور اگر تم یہ دعوت کا فریضہ انجام دو گے نا، تو جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، نہیں دعوت دو گے تو کئی کافر مار ڈالیں گے، وہ مار ڈالیں گے، ظالم مار ڈالیں گے، ختم کر دیں گے، وہ فلانے لوگ گھر جلا دیں گے۔ سنو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے میرے حبیب، آپ کو جو باتیں ہماری طرف سے بتائی جا رہی ہیں اسے لوگوں تک پہنچاؤ، جو کچھ بھی اتارا جا رہا ہے اسے لوگوں تک ڈیلیور کرو، پہنچاؤ، اس کو تبلیغ کرو، اس کی پہنچاؤ، اس کو توحید بتاؤ، شرک بتاؤ، بدعت بتاؤ، سنت بتاؤ، خرابات بتاؤ، زنا حرام، چوری حرام، سرقہ حرام، قتل، خون، غارت گری، فتنے، فساد، سب جو برائیاں ہیں ان کی طرف لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو بلاؤ۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کے حق کو ادا نہیں کیا۔ یاد رکھو، اللہ دشمن کا حملہ نہ ہو جائے، دشمن ہم کو ختم نہ کر دے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے حبیب، تم یہ فریضہ ادا کرو، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے گا۔ کون فرمائے گا؟ مفسرین محدثین یہ کہتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، یہ حکم تو اللہ کے نبی کو خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے اس مشن کو جو بندہ بھی لے کے آگے بڑھے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، ہے کہ نہیں؟ یہ دعوت لے کے کھڑے تو ہو، ہے یہ دعوت لوگوں کے اندر عام تو کرو۔ تمہارا پڑوسی نہیں تمہیں جانتا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بچہ اسکول میں جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان کا بچہ ہے کہ کافر کا بچہ۔ کہاں پڑھا رہے؟ کانوینٹ اسکول میں پڑھا رہے، 5,000 10,000 20,000 25,000 منتھلی فیسیں دے رہے ہیں انگریزی بولنے کے لیے، یس سر نو سر، یس سر نو سر کروانے کے لیے۔ جمعے کا ٹائم ہوتا ہے، بچہ اسکول میں ہے کتنے سال کا؟ 15 18 20 بچی اسکول میں، جمعے کی نماز نہیں، ظہر کی نماز نہیں، عصر کی نماز نہیں، ٹفن دینا نہیں بھولتے ہیں، بدن کی صحت اور اس کی غذائیں نہیں بھولتے، لیکن روح کی غذا کو بھول جاتے ہیں۔ نئی تعلیم ہے، ممنوع ہے اسکول میں نماز۔ ارے ایسے اسکول میں داخلہ کیوں کرتے ہو؟ کیوں کرواتے ہو اپنے بچوں کو داخل جس اسکول میں تمہارے دین کا تمسخر اڑایا جائے، مذاق اڑایا جائے؟ مار دو ایسی تعلیم کو، لات مارو، اس تعلیم کو اپناؤ جہاں تمہارے لیے اللہ کی عبادت و بندگی سرخروئی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ اللہ کی عبادت و بندگی بھی سکھائی جاتی ہے، وہاں تعلیم دو اپنے بچوں کو۔ لیکن نہیں، ہمیں تو پیسہ کمانا ہے نا، ہمیں آسمان پہ بھیجنا ہے، چاند پہ بھیجنا ہے۔ بہت سارے تمہارے ہمارے جیسے چاند پہ چلنے والے، زمین بھی انہیں میسر نہیں ہے، جھوپڑیوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ جی ہاں، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بیلچوں سے سڑکیں کھود رہے ہیں۔ یہ نہ سوچو بزنس بہت زیادہ ہے، غلامی نہ کرو، کیا کرو؟ بولو، بزنس کرو، تجارت کرو، آگے بڑھو، ساری دنیا تمہاری جیب میں آ جائے، ساری دنیا تمہاری۔ بولو 10 روپے کا بزنس کرو، 20 روپے کا بزنس کرو، میری مراد 10 20 نہیں، میری مراد ہزاروں لاکھوں جتنا ہے، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، اللہ تمہیں برکت دے گا انشاءاللہ تبارک تعالی۔ واللہ یعصمک من الناس۔ اور آج یہ دعوت اللہ میں نے بتایا اس کی بگاڑ اور اس کے فساد اور تباہی اور بربادی اسی وجہ سے کہ ہم نے اس فریضے کو بھی، ظاہر ہے کہ آپ کے گھر میں کوڑے کرکٹ اگر آپ صاف صفائی نہ کریں تو بتاؤ وہ گھر رہے گا؟ کوڑے کرکٹ پڑھ کے کیا ہو جائے گا؟ گھور ہو جائے گا۔ گھور مطلب جہاں سارے کوڑے کرکٹ ڈالے جاتے ہیں، کاکروچ، چمگادڑ، بلیاں،
सांप, बिच्छू, और फिर जाके उन्हीं के दरमियान तुम रहोगे और कहो हमको सुकून नहीं मिल रहा है, हमको चैन नहीं मिल रहा है, हम बर्बाद हो रहे हैं, हमको सांप काट रहे हैं, हमको बिच्छू डरा रहे हैं, हमें बदबू। ये दुनिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाई है। किसके लिए? अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाई है, अपनी बंदगी और इबादत के लिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसकी सफाई सुथराई करना भी तुम्हारा, बोलो, तुम्हारा काम है। तुम करोगे तो इस दुनिया में आराम से रहोगे, नहीं करोगे तो कभी आराम से रह सकते। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। मैंने अपने मौजू को मुकम्मल किया कि नहीं किया? अल्लाह की तबाही और बर्बादी क्या है, उसका सबब क्या है? बोलो। अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को ना बुलाना, दावत अल्लाह छोड़ देना, अल्लाह के दीन के लिए दीन को न सीखना, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए तरीक़े दावत न सीखना, फ़नून दावत से इराद करना, तो फिर रहो उसी बिच्छू सांप के घर में, यहां भी, और मरने के बाद कब्र शरीफ इंतजार कर रही है, वहां भी सांप और बिच्छू डाले जाएंगे, वहां भी अज़ाब इलाही के इंतजार। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। इकबाल ने कहा था, अल्लामा इकबाल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस बंदे के ऊपर, उसकी खबर सुनो। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया ने जमीन पर आसमान, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। हम कहां थे? हम सुरैया पे थे। भाइयों, आज ये उम्मत चीख रही है, प्यासी है, शिद्दत प्यास से अलतश अलतश चिल्ला रही, हल मिन आलिजिन फीकुम युआलिजुनी, कोई है तुम्हें इलाज करने वाला जो हमारा इलाज करे? आज ये दुनिया चीख रही है, चिल्ला रही है। इसके सूट बूट को ना देखो, इसके बुलंद बाग दामे को ना, इसका दिल मरीज है, डॉक्टरों का इंतजार कर रही है, और वो डॉक्टर उम्मत मोहम्मदिया है। कौन है? उम्मत मोहम्मदिया है। तुम हो वो डॉक्टर, तुम हो वो अतिब्बा, तुम हो वो मुआलिज। उठाओ और अल्लाह की दावत का पैगाम लेकर दुनिया के कोने कोने फैलाओ। आगाज करो अपने घर से, अपने महल्ले से, अपने शहर से, अपने बस्ती से। जी हां, बोलो तौहीद के ऊपर, बोलो शिर्क के खिलाफ, बोलो बिदअत और खुराफात के खिलाफ, और अपने घरों को सही करो, अपने बाल बच्चों को सही तालीम दो, सही रास्ते पर गामजन करो, ताकि वो दीन के दाई और मुबल्लिग बने। इंशाअल्लाह ये दुनिया अमन और शांति का गहवारा हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और बारे इलाहा हमें इस फरीज़े दावत को अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें वो दाई और मुखलिसीन अता फरमाए जो दुनिया के अंदर अल्लाह की तौहीद और सुन्नत के फरेरे लेके लहराएं। अल्लाह ताला हम सब के ऊपर रहम फरमाए। जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही सिफत को बालों पर दे। जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही सिफत को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआन व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम।